اتباع سنت پیغمبر کے طریقے پہ، اور تیسری چیز ہے اس پہ ہمیشگی کرنا۔ عمل تو بندہ کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اب عمل تو وہی کیا، 5 نمازیں پڑھی، صحیح سنت سے ثابت ہے، صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اللہ کی رضا کبھی کبھی نہیں ہوتی، تو یہ عمل اچھا نہیں بنتا۔ کبھی اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے، لیکن اپنی طبیعت طور طریقے پہ کرتا ہے، رواج پہ کر لیتا ہے، اتباع سنت نہیں ہوتی، پھر بھی عمل اچھا نہیں بنتا۔ اور کبھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی اچھا نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، سنت کے مطابق کرنا، ہمیشہ کرنا۔ بڑی مثال دیتا ہوں، جب سے بندہ بالغ ہوتا ہے اس میں اللہ کا حکم نماز آ جاتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے نماز والا یہ بندے پہ آ جاتا ہے کہ اب تو نے پڑھنی ہے نماز۔ اب یہ نہیں کہ کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، نہ، جب سے یہ بلوغت آ گئی اس وقت سے لے کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ کی رضا کے مطابق پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھے گا، ہمیشہ پڑھے گا۔ اللہ کی رضا بھی آ گئی، 5 ہی ہیں تو 5 ہی پڑھے گا، ہمیشہ پڑھے گا۔ جب 3 کام بندے کے دراتے ہیں، اب یہ 5 نمازیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والا، پیغمبر کے طریقے پہ پڑھنے والا، پابندی سے پڑھنے والا، یہ عمل اتنا حسن دے گا کہ پورا محلہ گواہی دے گا، ماشاءاللہ یہ تو بڑا نمازی ہے جی، بڑا نمازی آدمی ہے جی، اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچتا ہے۔ اب یہ ان کے دلوں میں جو محبت اللہ نے ڈال دی، اسی کو تو کہتے ہیں نا 4 چاند لگ گئے۔ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ تھا رمضان المبارک کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھ لیے، اب 36 دن روزہ رکھنے پہ، روزہ رکھا پیغمبر کی سنت، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، ساری عمر رمضان کے روزوں کے ساتھ یہ 6 روزے رکھ کے 36 روزے رکھتا گیا، یعنی ہمیشہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، پیغمبر کا کام ہے، اتباع سنت ہوا، تینوں شرطیں موجود ہیں، تو اب کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 11 مہینوں کے صغیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرمائے گا، فضل کرے تو کبیرہ بھی معاف فرمائے گا۔ اور فرمایا پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب عملنامے میں اللہ رکھے گا، 360 دن سال کے بنتے ہیں، اور سال کے روزے اس نے نہیں رکھے، 36 رکھے، لیکن 36 کو اللہ سال میں تبدیل کر دے تو اللہ سے کوئی مشکل بعید نہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں 6 روزوں کو جب رمضان کے ساتھ ملائے گا، اللہ پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھو عمل ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، پیغمبر کے طریقے پہ ہے، ہمیشہ۔ یہ نہیں کہ ایک رمضان میں رکھا اور اگلے رمضان چھوڑ دیے، وہی چھوڑ کیسے جا دے سکتے، پھر طبیعت آئی، پھر روزے رکھ لیے، پھر چھوڑ دیے، اس کو اچھا عمل نہیں کہتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، بندہ اپنے اعمال کو جب اچھا کر دیتا ہے، کل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الی 700 ضعف، 10 کے بدلے 1 کے بدلے 10 ہے، اور 10 سے بھی جب صحیح عمل کرتا ہے، عمل کو حسن دیتا ہے، شرطوں کے مطابق کرتا ہے، 1 نہیں 700 نیکیاں بھی اللہ دے دیتے ہیں۔ یہ سمجھو آپ نے 1 دانہ پھینکا، اس 1 دانے سے ایک سٹا پیدا ہوا، اس سٹے میں جب آپ نے گنے تو 700 دانے تھے، آپ نے کہا واہ اللہ نقد انعام کر دیا،
میں نے تو ایک دانہ زمین پہ کاش کے لیے پھینکا، اس ایک کے ساتھ مکئی کا ایک سیٹا خوشہ، اور اس کے ساتھ اتنے دانے، ایک خوشے میں اتنے دانے، اور ایک اس کا جو نلا ہے، اس نلے کے ساتھ میں نے 5 سٹے دیکھے خود ناموں سے، 5، اور قرآن تو کہتے ہیں 7۔ قرآن تو ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ قرآن کی بات نہیں، 5 تو میں نے خود دیکھے۔ اب جب 100 کرو 500 تو یہ بن گئے، 100 کرو تو 700 تو قرآن کے مطابق بن گیا، اور ایک دانے سے اللہ اتنے دانے پیدا کرتا ہے، وہ اللہ ایک نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کے 700 نیکیوں کے برابر بھی کرتا ہے، اختیار اسی کی بات ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کا عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک اللہ والا بندہ غربت اور محتاجی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتا ہے، گلی میں اس کو ایک ہار مل جاتا ہے، ایک تھیلی مل جاتی ہے، اس تھیلی کو دیکھتا ہے، اس میں ہار پڑا ہے، ہیرے موتی جواہرات، اتنا قیمتی ہار کہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھنا ہی تھا، گھر میں لانا تھا، پیچھے سے اعلان ہو گیا، بابا آ گیا جی، وہ جی میری بچی کا ہار گم ہوا ہے، اگر کسی کو ملا ہوا ہو تو میرے تک پہنچا دے، 500 دینار انعام دوں گا۔ اور 500 دینار کتنا بنتا ہے؟ لکھنے والا کہتا ہے 600 گرام سونا، یعنی آدھا کلو سونے سے بھی زیادہ۔ گراموں کے پیچھے دوڑ رہی ہو نا، چٹاکیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جس کو آدھا کلو سے زیادہ سونا ملے، اور وہ بھی اس وقت کی قیمت، اس کو 500 دینار انعام دوں گا جس نے میری بچی کا ہار، یہ تھیلی میرے تک پہنچائی، جس کو ملی مہربانی۔ یہ غربت کا مارا شخص، فقر و فاقہ میں مبتلا شخص، وقت کا مسکین، وقت کا غریب، وقت کا ضرورت مند، اس نے اللہ کو دیکھا، ربا تو دیکھتا ہے نا یہ بوڑھا بابا اپنی چیز تلاش کرنے آیا ہے، تو میں دے دوں، تجھے دیکھ کے دے دوں۔ یہ تھیلی اس کو پکڑاتا ہے، وہ انعام نکال کے اس کو جب دیتا ہے تو اس نے کہا بابا جی انعام آپ سے لوں یا آپ کے اللہ سے لوں؟ اس نے کہا بیٹے میں تو آپ کو انعام دیتا ہوں، تجھے نہیں تو کوئی اور یہ تھیلی دیتا ہوں، اس کو بھی میں انعام دیتا ہوں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اس نے کہا جب تیری بھی عقل اور دل گواہی دیتا ہے کہ انعام ہے اور میں اس کا حقدار ہوں، ادھر لے لوں تو دنیا کا بدلہ ہے، اللہ سے لے لوں تو آخرت کا بدلہ ہے، چلو میں آخرت میں اللہ سے لوں گا۔ چھوٹا سا عمل کیا، کس کے لیے کیا؟ جب دیکھو انعام نہیں ہے تو اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور پیغمبر کی طریقے کے مطابق ہے کہ پیغمبر کا حکم ہے گمشدہ چیز واپس کرو، مل جائے تو تلاش کرو، بندہ 12 سال بھی لگ جائے اعلان کرو، ضائع نہ کرو، امانت ہے، اگر تو ضائع کرتا تھا پھر اٹھاتا ہی نہیں۔ چلو اپنی جگہ بات، اللہ والے نے انعام بھی نہیں کیا، چیز بھی اس کو واپس کر دی، محتاجی بھی اتنی کہ گھر چھوڑ بیٹھا، باہر نکال۔ کچھ دنوں کے بعد کشتی میں بیٹھتا ہے، فیصلے کیسے سے ہوتے ہیں بولو؟ اللہ سے۔ یہ میں آپ کو عمل کی قدر بتا رہا ہوں، اگر غور سے سمجھو تو بہت بڑی وزنی بات ہے۔ مسافر ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، سفر پہ ہے، کشتی ڈگمگانے